أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم۔ اور جب ان کے پاس امن کی یا خوف کی کوئی خبر آتی ہے تو اس کو بغیر تحقیق کے پھیلا دیتے ہیں۔ اگر وہ لوگ اس بات کو اللہ کے رسول کے پاس لے جاتے یا ان لوگوں کے پاس لے جاتے جو معاملے کے ذمہ دار ہے تو یقیناً جان لیتے وہ لوگ جو اس کی تحقیق کرتے ہیں۔ یہ آیت ان منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو امن کی یا خوف کی خبر، یعنی مسلمانوں کا ایک قافلہ جنگ کے لیے روانہ ہوا، اب شکست ہوئی ہے یا فتح ہوئی ہے، اس کی خبر پہلے ہی بغیر تحقیق کے مدینہ کے اندر منافقین پھیلا دیتے تھے کہ بھئی اتنے لوگ شہید ہو گئے، مسلمان ہار گئے یا مسلمان جیت گئے۔ حالانکہ یہ جنگی پلاننگ کے خلاف چیز ہے، یہ کہ بغیر تحقیق کے کسی نہ کسی قسم کی کوئی خبر لوگوں کے درمیان مشہور کر دینا۔ مگر یہ عادت کس کی تھی؟ منافقین کی عادت تھی۔ اس کی وجہ سے خود مسلمانوں کا نقصان ہوتا تھا، اور ظاہر سی بات ہے اگر شہادتیں زیادہ ہوئی ہیں تو وہ خبر اگر اتنی تیزی سے بغیر تحقیق کے پھیلا دیں گے تو لوگوں کی ہمتیں پست ہو جائے گی، تو یہ جنگی مصلحت کے بھی خلاف ہے۔ تو یہ خصوصی طور پر ان کو خطاب ہے، مگر عمومی طور پر قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے اس میں حکم دیا گیا ہے کہ کوئی خبر تمہارے پاس پہنچے تو واٹس ایپ، فیس بک، گپ شپ اور بھی جو چل رہے ہیں اس زمانے میں، فوراً اس کو فارورڈ مت کرو۔ اگر تمہیں معاملے کی تحقیق نہیں ہے تو پہلے اس کی پوری تحقیق ہو جانے دو۔ فور ایگزامپل، اگر بغیر تحقیق کے کوئی خبر آپ کو ملی اور آپ نے ویسے ہی آگے چلتا کر دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ جو بات اس کے کانوں سے ٹکرائی آگے روانہ کر دی۔ پہلے تو دیکھا جاتا تھا کہ عورتیں بدہضمی کا شکار ہے، مگر اب تو وہی صفت مردوں کے اندر آ گئی ہے، بلکہ اب تو مرد 2 قدم اس سے آ گیا۔ اس کی وجہ سے فتنے وجود میں آتے ہیں۔ بھئی ایک سماج میں ایک شخص کے متعلق کوئی خبر پھیلی، زبان سے کوئی لفظ جب تک پوری تحقیق نہ ہو جائے ان کے متعلق وہ لفظ نکالنا نہیں چاہیے۔ ہم تو اگر سماج میں گرا پڑا شخص بھی کسی کے متعلق بات کہہ دے تو اس کی برائی پر یقین کر لیتے ہیں کہ یقیناً اس میں کچھ ہوگا جبھی تو یہ بتا رہا ہے، اور کسی اچھائی کا تذکرہ کوئی معتبر شخص بھی کرے تو بھی اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ حالانکہ اس کی وجہ سے سماج میں بہت ساری برائیاں پھیلتی ہیں، اور اس کی وجہ سے کتنے لوگ حسد، غیبت، کینہ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ پھر بعد میں چل کر پتا چلتا ہے کہ بھئی وہ تو اس کے اوپر الزام تھا، کچھ لوگوں کی سازش تھی۔ اب اس کے بعد جب معاملہ کھلتا ہے تب افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کیا کیا۔ اگر کچھ لوگوں نے غلط قدم اٹھا بھی دیا تو اس کی وجہ سے جو نقصان ہو اس نقصان کی بھرپائی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ کسی کے متعلق کوئی بات آگے پھیلانے سے پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو، ورنہ خطرناک فتنے کے اندر پورا سماج مبتلا ہو جائے گا۔ اگر یہ لوگ اس بات کو جو ان کے کانوں تک پہنچی ہے اللہ کے رسول کے پاس لے جاتے یا جو معاملے کے ذمہ دار حضرات ہیں ان کے پاس لے جاتے تو وہ تحقیق کرنے والے اس معاملے کی پوری تحقیق کرتے اور حقیقت کیا ہے وہ لوگوں کے سامنے بتاتے تو سارے مسائل کا حل نکل سکتا ہے۔ یہ طریقہ ہے کہ کسی بھی معاملے کو حل کرنے کا۔ یہ طریقہ قطعاً نہیں ہے کہ کسی نے سماج میں کوئی برائی کی اس برائی کو پورے سماج میں عام کر دیا جائے، یہ طریقہ اصلاح کا نہیں ہے، یہ طریقہ اور برائی کو پھیلانے کا ہے۔ اب بہت سی مرتبہ جب میاں بیوی کے درمیان تعلقات خراب ہو جاتے ہیں پھر وہ تعلقات خراب ہونے پر نوبت طلاق تک کی آ جاتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے میاں بیوی کے درمیان کے کچھ معاملات اتنے مخفی ہوتے ہیں کہ صرف معاملہ حل کرنے والے ہی جانتے ہو، لیکن جب ان دونوں کی آپس کی گفتگو، تنہائی کی گفتگو پورے سماج میں پھیل جائے گی تو اس کی وجہ سے کتنا خطرناک فتنہ وجود میں آتا ہے۔
ایک تو دونوں کا خاندان بدنام ہو گیا. اب اس لڑکے کو کبھی رشتہ ملنے والا نہیں ہے, اس لڑکی کو کبھی رشتہ ملنے والا نہیں ہے, دونوں بدکاری کے اندر مبتلا ہوں گے. یہ مبتلا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ان دونوں کی جو باتیں سیکرٹ رکھنی چاہیے تھی وہ باتیں پورے سماج میں عام ہو. اب کوئی بھی رشتہ کرنے کو تیار نہیں, اب برائی کے دروازے کھلتے جا رہے ہیں. اس لیے کہا گیا کہ ایک تو بغیر تحقیق کے بات آگے مت پھیلاؤ. کوئی بات آپ تک پہنچی ہے تو جو معاملے کے ذمہ دار ہیں صرف ان تک پہنچے دو, اور ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہر ایک کے معاملے کو اپنے تک مخفی رکھ کے اپنے گھر کی مستورات کو بھی نہ بتائے. ان کی بات امانت ہوتی ہے, ورنہ پھر معاملہ تو ایسے ہی پھیلنے والے جیسے پھیل رہے ہیں. اس لیے بغیر تحقیق کے بعد پھیلانا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس لیے میسج آگے فارورڈ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ یہ درست ہے یا نہیں. معلوم نہیں ہے تو پڑھ کر چھوڑ دو, تحقیق کریں گے اس کی, لیکن آگے پھیلانے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ اگر غلط خبر پھیلائی ہے اور بغیر تحقیق کے پھیلائی ہے تو بہت بڑا گناہ ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے اگر اللہ کا تم پر فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم شیطان کی اتباع کر دیتے. یہ کام شیطان کا ہے جو منافقین کر رہے, بغیر تحقیق کے بات اڑا دینا. پھر آگے سیدھا سیدھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ یہ منافقین کو قرآن خطاب کر رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو, مگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ دشمن کی فوج بہت زیادہ ہے, اگر ہم تھوڑے لوگ نکلیں گے تو یہ تو موت کے منہ میں خود بخود جا رہے, خود کشی کر رہے, تو یہ طرح طرح کے بہانے نکال دیں. اے نبی, اگر آپ کو تنہا نکلنا پڑے آپ تنہا نکلے, چاہے آپ کے ساتھ کوئی بھی نہ ہو, لیکن آپ تنہا نکلیے. فقاتل فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں جہاد کیجیے. لا تکلف الا نفسک, آپ کو صرف آپ کی ذات کا مکلف بنایا جاتا ہے. آپ نکل گئے, آپ کی ذمہ داری پوری. اگر یہ منافقین آپ کے ساتھ نہیں آ رہے ہیں تو نکال کر زبردستی لے جانا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. وحرز المؤمنین, ہاں جو ایمان والے پکے صحابہ ہیں ان کو ابھاریے, جنگ پر ابھاریے. یہ شریعت کا سب سے بنیادی عمل ہے جہاد فی سبیل اللہ, اس پر ابھاریے, اس کے فضائل بیان کیجیے. عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا, ممکن ہے اللہ تعالیٰ کافروں کے ہاتھ مسلمانوں سے روک دے. یہ واقعہ کب پیش آیا ہے؟ جب غزوہ احد پیش آیا سن ہجری 3 میں, تو 70 صحابہ شہید ہوئے تھے, اور باقی ان کے علاوہ جتنے بھی تھے کتنے زخمی بھی ہوئے تھے اس جنگ کے اندر. تو ایمان والوں کی ہمت پست ہو گئی تھی. اس وقت ابو سفیان جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے مکہ جا کر کے لوگوں کو کہا کہ دیکھو بدر کا بدلہ ہم نے لے لیا, بدر میں ہمارے 70 مارے گئے تھے, اس احد میں 70 صحابہ کو ہم نے شہید کیا. اب مسلمان زخم کھا کر کے زخموں سے چور ہو چکے ہیں, لہذا اب دوبارہ پھر میدان بدر کے اندر جا کر کے ان سے جہاد کریں گے, ان سے قتال کریں گے. چنانچہ اس کے لیے یہ ابو سفیان پورا قافلہ لے کر نکلا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا, آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ اسی حالت میں نکلنا ہے. صحابہ کرام تیار ہو گئے. جب ابو سفیان کے قافلے کو پتا چلا تو اب مسلمانوں کی یہ زندہ دلی کا رعب ان کے دل پر بیٹھ گیا. تو اب اس نے اپنے تمام لوگوں سے کہا دیکھو یہ 60 سالی کا زمانہ ہے, ایسے زمانے میں جنگ کرنا مناسب نہیں ہے, لہذا مر الزہران سے واپس ہم مکہ چلے جائیں. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ممکن ہے اللہ تعالیٰ کافروں کے ہاتھ تم سے روک دے, یعنی تم سے جنگ ہی نہ کر پائے, رعب ان کے دلوں میں بیٹھ جائے. یا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا یقیناً اللہ ان کے ہاتھوں روکے گا, کیونکہ اگر پہلے دن ہی یہ کہہ دیا جائے کہ یقین ہے کہ اللہ ان کو تم تک پہنچنے نہیں دے گا, تو کون نکلنے کے لیے تیار ہوگا؟ جب کوئی نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوگا تو فضائل کے مستحق کیسے ہوں گے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا عسى اللہ, ممکن ہے تاکہ تم نکلو, وہ واپس چلے جائیں, نکلنے کا پورا ثواب تم کو مل جائے. واللہ اشد بأسا, دیکھو اللہ جنگ کے اعتبار سے بہت سخت ہے, اور انجام اور سزا دینے کے اعتبار سے اللہ کی سزا کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اور اللہ کی جنگ بھی بہت خطرناک جنگ ہے. انشاءاللہ ہم قریب فتح کے مجدے ہم کو سنائے جائیں گے, کیونکہ اللہ کی جنگ ہے اور اللہ انشاءاللہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے گا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھیے اچھا ماحول تیار کرنے کے لیے مثبت ذہن لوگوں کے بنانے پڑتے ہیں, پوزیٹو ماحول بنانا پڑتا ہے, اور پوزیٹو ماحول بنانے والا ہی ہمیشہ کام کر سکتا ہے.
جو نیگیٹو سوچ والے ہوتے ہیں وہ کبھی ایک قدم سے آگے نہیں بڑھ سکتے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اچھی نیک کام کی سفارش کرتا ہے اس کا حصہ بھی اس کو ملتا ہے، چاہے نیک کام کرے خود نہیں. الدال علی الخیر کفاعلہ، نیک کام کی رہبری کرنے والا بھی ایسا ہے گویا اس نے خود نیک کام کیا. ایک آدمی پیسے لے کر آیا، بھائی مجھے مسئلت معلوم نہیں ہے کہاں خرچ کرنا، بھائی فلاں آدمی بہت تنگی میں ہے، مقروض ہے، بیماری کا خرچہ اتنا ہے، اس کو بتا دیا. اس آدمی کو اطمینان ہو گیا کہ واقعیتاً یہ محتاج ہے، اس کو دے دیے. پیسے دینے والے کو تو ثواب ملا مگر دلانے والے کو بھی ثواب ملا. کیوں؟ مثبت ذہن اس کا بنایا گیا. ایک چھوٹا بچہ آ رہا ہے، بھائی معلوم نہیں ہے کہاں جانا ہے، مدرسہ کہاں ہے، آپ نے اس کو ایک چاکلیٹ دلائی اور مدرسے کے اندر داخل کر لی. جتنی دیر پڑھتا رہے گا، آپ نے کچھ نہیں پڑھا مگر اس کے پڑھنے کا ثواب آپ کو مل گیا. ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، نماز کو نہیں آ رہا ہے، آپ نے کہا بھائی نماز کا وقت ہو گیا، اللہ کی طرف سے بلاوا آیا ہے. ایک حاکم کا بلاوا آئے تو 2000 لوگ 2 بجے جمع ہو جاتے ہیں، مگر احکم الحاکمین کا جب بلاوا آ رہا ہے فجر کے وقت، کوئی بھی جمع ہونے کو تیار نہیں ہے. بھائی ساری بیماریوں کے فیصلے اور شفا کے فیصلے احکم الحاکمین کی طرف سے ہوتے ہیں. ڈاکٹروں کے ہاتھ میں شفا رکھنے والا بھی اللہ ہے. اس احکم الحاکمین کو ہم بھول کر کہاں بیماریوں کی شفا تلاش کر رہے ہیں. تو احکم الحاکمین کے فیصلے کو ہمیں، تو جو آدمی اس کو لے کر اللہ کے دربار تک پہنچ رہا ہے، نماز چاہے خود کی ٹوٹی پھوٹی ہو مگر اس کی مقبول نماز کا ثواب اس کو مل جائے گا. یہ اللہ فرماتے ہیں جو اچھے بات کی سفارش کرتا ہے اس کے لیے اس اچھائی کا حصہ ملتا ہے. وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، اور جو برائی کی تشکیل کرتا ہے اس کا حصہ بھی اس کو ملتا ہے. غلط ماحول تیار کیا جا رہا ہے یا غلط ماحول کی طرف لے جایا جا رہا ہے، بھائی چلو سواری نکل رہی، ہم بھی شریک ہوں گے، دیکھیں گے. تو لے جانے والے بھی خود کا عمل کا گناہ تو اس کو ملا، لے جانے والوں کو بھی ملا. تو غلط ماحول کی طرف جو لے جاتے ہیں اس کا بھی حصہ ان کو ملتا ہے. کب ملے گا یہ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو لیجمعنکم الی یوم القیامت لا ریب فیہ، ضرور اللہ تم کو قیامت کے دن جمع کرے گا جس قیامت کے وقوع میں کوئی شک نہیں ہے. ومن اصدق من اللہ حدیثا، ارے اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے. تو یہ دن آنے والا ہے، اس لیے اچھا ماحول تیار کرو، برے ماحول سے خود بھی بچاؤ، دوسروں کو بھی بچانے کی دعوت دو. اللہ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.